حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے گناہ مٹا دیتا ہے؟ ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، اور بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ سے مروی 2 حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور دوسری حدیث، قبر میری چادر ہے، رواه مسلم۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کرا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی، رواه احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔